سیکورٹی فورسز کا ٹانک میں خفیہ اطلاع پر مشترکہ آپریشن۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ مطالبات کی منظوری کے لیے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا گرفتار کارکنان کی فوری رہائی سے کا مطالبہ۔ اور کمبر شہداد کوٹ میں افسوسناک واقعہ، گھر میں کرنٹ لگنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ اہل خانہ کے مطابق بچے کمرے میں کھیلتے ہوئے پیڈسٹل فین سے ٹکرا گئے، کرنٹ لگا۔ جاں بحق بچوں میں 4 سالہ حسنین اور 3 سالہ دوست محمد شامل ہیں۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے IPPs کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ قوم کے توسط سے 40 IPPs مالکان کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں مہنگائی ہے، ہمارے یہاں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، لوکل انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے، تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے بہت زیادہ۔ فیڈرل گورنمنٹ بہت مصروف ہے، بہت بزی ہے اپنے کاموں میں، اس کے پاس پلیٹ میں اتنا کچھ ہے کہ وہ اس کو ہی نہیں مینیج کر پا رہے۔ IPPs کا مسئلہ ہے، IMF کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ MKM کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بجلی نہیں آ رہی لیکن بل آ رہے ہیں۔ IPPs کا مسئلہ سنگین ہے، ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ پاکستان کو بچانے میں نوجوان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عوامی دباؤ، احتجاج اور مظاہرے کام کر گئے۔ وزارت توانائی نے بجلی بچت کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ تمام سرکاری نیم سرکاری اداروں میں مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی تجویز۔ بیوروکریٹ، ججز اور پارلیمنٹیرین سمیت سب کی مفت بجلی بند کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ ذرائع کے مطابق ملک اس وقت شدید مالی دباؤ اور بیرونی قرضوں تلے دبا ہوا ہے۔ انقلابی اقدامات سے ہی مستقل ڈیفالٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ صرف انڈسٹری اور کاروبار کو جائز سہولتیں دی جائیں گی۔ نیپرا اور اوگرا کی کارکردگی بھی جانچنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کسی بھی سرکاری ادارے کی بجلی مفت نہیں ہوتی، بجٹ میں رقم رکھی جاتی ہے جہاں سے ادا ہوتی ہے۔ اداروں کی مفت بجلی ختم کرنے سے متعلق خبر پر ترجمان پاور ڈویژن کی وضاحت۔ ایک بیان میں کہا ڈسکوز کے ملازمین کو مفت یونٹس ملتے ہیں جس کی گریڈ کے حساب سے تعداد متعین ہے۔ پاور ڈویژن کا تمام سرکاری افسران کا پیٹرول بند کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اداروں سے درخواست ہے نیوٹرل ہو جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وفاقی حکومت اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہے، وفاق سے پیسہ نکلوا کر رہوں گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبے بھر میں 1 لاکھ لوگوں کو سولر سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اداروں کے خلاف مہم کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کمیٹی کی منظوری دے دی۔ IG اسلام آباد JIT کی سربراہی کریں گے۔ ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم CTD کے SSP بھی کمیٹی میں شامل۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت جمع کروا دی۔ درخواست اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن نے پری پول دھاندلی پر آنکھیں بند رکھیں۔ PTI ارکان کی پریس کانفرنس میں وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے نہ صرف PTI کو انتخابات سے باہر کیا بلکہ مخصوص نشستیں بھی چھین لیں۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے خلاف عدالتوں میں باقاعدہ فریق بنا ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اہم قانون سازی کا امکان۔ اسمبلی کا اجلاس شیڈیول سے 1 ہفتہ قبل طلب۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 30 جولائی کی شام 5 بجے ہوگا۔ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کرائے جانے کا امکان۔ پارلیمان کی بالادستی اور خود مختاری سے متعلق بحث بھی کرائی جائے گی۔ امریکی سینٹ میں پاکستان اور چین مخالف بل پیش کر دیا گیا۔ چین کے بڑھتے اثر و رسوخ اور پاکستان کے مبینہ خطرات سے نمٹنے کے لیے بھارت کی مدد کا وعدہ۔ بل میں بھارت کے ساتھ اسرائیل، کوریا، جاپان اور نیٹو جیسے اتحادیوں جیسے برتاؤ پر زور دیا گیا ہے۔ بھارت کے خلاف مبینہ اقدامات پر پاکستان کی امداد روکنے اور کانگریس کو آگاہ کرنے کی تجویز دی گئی۔
وزیر امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں امریکی قرارداد اور پاکستان اور چین کے خلاف امریکی سینٹ میں بل پیش ہونا عقل والوں کے لیے پیغام ہے۔ ثابت ہو چکا پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے کے لیے کام کر رہی ہے۔ چینی صدر کے دورہ پاکستان پر ڈی چوک میں دھرنے کی سازش کیوں ہوئی تھی؟ جواب مل گیا۔ پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ کا جواب بھی آج مل گیا۔